امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، پاکستانی قوم جس طرح سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے باہر نکلی، اور ابھی تک تو جتنے مناظر آئے ہیں یہ سب وہ ہیں جو عوام خود نکلی ہے۔ ابھی تک عمران خان نے سڑکوں کا رخ نہیں کیا، ابھی تک عمران خان نے جو سینے میں راز دفن ہیں ان پر بولنا شروع نہیں کیا۔ لیکن اس سب سے پہلے ہی یہ جو ٹریلر آیا ہے یہ اتنا خوفناک تھا، یہ اتنا اہم تھا کہ اب احتجاج رنگ لانا شروع ہو چکا ہے، اور ہواؤں کا رخ، میں آپ کو بڑی انسائٹ ڈیٹیلز دینے جا رہا ہوں، بڑی اندر کی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ ہواؤں کا رخ اس وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ عمران خان سے بیک ڈور روابط شروع کیے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن جو کہ اب حکومت بننے جا رہی ہے، پھرتیاں جاری ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دستوں گریبان جو انہوں نے چند مہینوں بعد ہونا تھا، اب بالکل معاملہ شروع ہو چکا ہے، اور امریکی سازش کو ایک بڑی ابرپٹ بریک لگی ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبریں اور انسائٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور آج جس طرح سے عمران خان کی اسٹریٹجی اور سیاسی اسٹریٹجی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، اس کی مثال بھی اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں کہ کل جس طرح سے عوام نے احتجاج کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، عمران خان جس طرح سے اپنا موقف عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ابھی تک عمران خان نے کوئی جلسہ نہیں کیا، ابھی تک عمران خان کسی ریلی میں نہیں پہنچا، ابھی تک عمران خان نے پبلکلی آ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے ہی پوری قوم کو بتا کر گیا تھا کہ مجھے اس لیے نکالا۔ اب جو عوام کا رد عمل ہے وہ دیکھ کر اچھوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ فیصل آباد کے اندر جو لوٹے ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام کس طرح نکل رہی ہے؟ کراچی کے اندر تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، جس میں سیاسی لیڈر بھی نہیں پہنچا، جس کے لیے ریلی نکل رہی ہے، وہ نہیں تھا، یہ ویسے اظہار یکجہتی کی ریلی تھی۔ اس ریلی کو دیکھ کر ایم کیو ایم کی کانپیں نہیں ٹانگی، اور اس وقت ایم کیو ایم جس طرح سے بیچارے بیک فٹ پر گئے ہیں، ان کی حالت بھی قابل رحم ہو چکی ہے، ان کی حالت پر بھی اس وقت معاملات جو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ اور آج ناظرین اکرام، وزیر اعظم پاکستان وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد، عمران خان سابق ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ صحافیوں نے مظاہروں پر سوال کیا، اور جس پر عمران خان نے یہ بات بڑی کلیئرلی کہی کہ عزت دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کی ذات نے مجھے یہ عزت دی، میں یہ عزت جو عوام آج مجھے دے رہی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور عمران خان جیسے ہی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے ہال میں پہنچے تو اراکین نے بہت میسو اور چارجڈ طریقے سے نعرے بازی کر کے عمران خان کا تاریخی استقبال کیا۔ یہ سارے ایم این ایز ہیں، کیونکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کا عوام میں بیانیہ، ان کے لیڈر کی عوام میں پذیرائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اراکین کے ساتھ جو اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی نے بالآخر استعفوں کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کر لیا ہے۔ اندر کی کہانی بھی رکھ دیتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا نئے کا انتخاب ہونا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری بھی آج ہونی ہے ایوان صدر میں۔ نو منتخب وزیر اعظم کے حلف کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس سب میں تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں، اور یہ پاکستان کا انفارچونیٹلی 23واں وزیر اعظم ایک ایسا شخص بننے والا ہے جو بیگرز آر ناٹ چوزرز کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آیا ہے۔ اب ناظرین کرام، جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، جو صورتحال اب ان سب کے لیے بیک فائر کر رہی ہے، اس کے حوالے سے میرے پاس 4-5 بہت بڑی اور بڑی ایکسکلوزیو خبریں ہیں، جن کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت عمران خان کو دھوکہ دینے والا، اور یہاں تک کہ کل ایک جلسے میں، ایک ریلی میں نون لیگی ایم پی اے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ عوام کا رد عمل دیکھ کر امریکی سازش کے خلاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل ہواؤں کا رخ، یہ ہے وہ اصل عدالت جس نے رات گئے سو موٹو نوٹس لیا، عوام نے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی، عوام نے پاکستان کے ہر شہر میں فیصلے سنائے، اور اب جو معاملات ہیں، تم نے ایک شمع فروزاں کو بجھانا چاہا اور فضا میں لپک اٹھے ہیں ہزاروں بازو۔ یہ جو عوام نکلی ہے یہ تاریخ میں ایسی نہیں نکلی، تمام اندازے، تمام اداروں کے اندازے، تمام ایسٹیمیٹس غلط ثابت ہوئے ہیں۔ جو کیمپین سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، جس طرح سے عوام سوشل میڈیا پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہے، اور جس طرح سے کل کی تقاریب ہوئی، ان کے بعد اس وقت صورتحال ایسا 180 ڈگری شفٹ کھایا ہے کہ اس وقت عمران خان کے یہ سب کے سب عمران خان کے قدموں میں آ گریں گے۔ اور مارک مائی ورڈز، کیونکہ میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی
یہ ایم کیو ایم والے وہی ہیں نا جو کہتے تھے کچھ لو کچھ دو، جو اچھی آفر کرے گا، جو زیادہ وزارتیں دے گا، جو زیادہ ہمیں آفر لگائے گا، ہم نظریات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر وہیں پر چلے جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے حکومت کی تبدیلی کے بعد، اپنی مشاورت کے بعد، کوئی وزارت نہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت کا جو ٹیگ ہے اب یہ کسی سے برداشت نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ذرائع نے یہ کہا ہے کہ سابقہ اپوزیشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ اس وقت معاملات ہم دیکھیں گے، ہم بعد میں بتائیں گے کہ ہمیں کتنے معاملات چاہیے، اور وزارت کے علاوہ ڈپٹی اسپیکرشپ کی بھی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایم کیو ایم سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم نے اب غور کیا ہے کہ اقتدار نہ لیا جائے، عوامی مسائل پر جو معاہدے ہوئے ہیں صرف انہی پر عمل پیرا ہو، ورنہ عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ عوام میں جو نیریٹو بن چکا ہے، یہ وہی ہے نا جو زیادہ اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے تھے، اب یہ اس اقتدار کے مزے لوٹنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ جبکہ وفاقی کابینہ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں، یہی وہ ہے نا جو مبارکبادیں دے رہے ہیں، یہی وہ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو آگے کیا ہے۔ رنگ اب بدلنا شروع ہے کیونکہ یہ وزن نہیں اٹھا پا رہے، اور شہباز شریف نے عدالت میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو وہ معاملات ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں اب صورتحال الٹی ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ وفاق میں بننے والی متحدہ اپوزیشن کی نئی حکومت کی کابینہ میں شمولیت کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر مختلف رائے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پی پی کے زیادہ تر اراکین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نئی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور بغیر وزارتوں کے نئی حکومت کی حمایت کرنی چاہیے۔ سیٹیں بھی ہیں اور وفاقی وزارت بھی نہیں لینی، انہیں 5-10 وزارتیں مل جانی تھیں، وزارتیں لینے سے بھاگنے لگ پڑے ہیں، اپنی اپنی لنگوٹ سنبھال کر سب اس کشتی جس میں سوراخ ہو چکا ہے اس میں شہباز شریف کو اکیلا چھوڑنے والے ہیں۔ جبکہ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف مٹھی بھر ارکان ایسے ہیں، ان سائڈ ڈیٹیلز ہیں جن کی جو اس رائے کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی استحکام کے لیے وفاقی کابینہ میں شامل ہونا چاہیے، جبکہ خدشہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت نہ اختیار کی تو یہ حکومت صرف 2 دن بھی نہیں چل پائے گی۔ اب اس سب میں پنجاب میں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی ہوائیں چلنی تھی نا۔ کل انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے۔ اس خبر پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ فریقین افہام و تفہیم سے حل کریں، اور اب سب کو نظر آ رہا ہے، اب سب کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت جو ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں منحرف ارکان کے معاملے میں واضح فرق ہے اور اپوزیشن کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے متحدہ اپوزیشن کو نمبرز گیم میں مشکلات کا سامنا ہے، اور منحرف ارکان کو ملائے بغیر، جس طرح سے قومی اسمبلی میں تو منحرف نہیں ملا رہے، لیکن پنجاب میں ملائے بغیر مطلوبہ نمبرز پورے ہی نہیں ہو رہے۔ جبکہ دوسری جانب متحدہ اپوزیشن یا سابقہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے۔ اے این پی کے پارلیمانی لیڈر نے کہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن صوبائی حکومت کو گرانا ہی نہیں چاہتی، یہی رہیں، ہم یہ وزن ہی نہیں اٹھا سکیں گے، ہم سے نئی حکومت بن بھی گئی تو ہم کہاں جائیں گے، کہیں منہ دکھانے والے ہم نہیں رہیں گے۔ جبکہ تیسری طرف عمران خان اس وقت عمران خان الیکشن چاہتے ہیں نا، اور یہ شہباز شریف چاہتا ہے کہ یہ کچھ عرصہ وزارت عظمیٰ کے مزے لے لے، مزے لوٹ لے۔ عمران خان اب ایسا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل ٹھیک مشورہ ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا کہ جس اسمبلی میں چور اور ڈاکو ہوں، اور شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم انتخاب کے بعد عمران خان یہ اعلان کر سکتے ہیں۔ جبکہ مراد سعید آلریڈی مستعفی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ ہواؤں کا رخ، یہ ہے وہ بدلتی ہوئی ڈیٹیلز جنہوں نے اس وقت پورا منظرنامہ بدل دیا ہے، پوری صورتحال بدل دی ہے، اور اب بہت سے حلقوں میں بھی تشویش ہے کہ ان کے اندازے غلط تھے۔ ہوائیں مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئیں، لیکن اب خوشیاں باندھ پڑ گئی ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں اور تمام تر جو لوگ ہیں جو اب حکومت بننے جا رہے ہیں، ان کا اس حکومت بننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں پھولنا، عمران خان سے بیک ڈور رابطوں کا میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کچھ عرصہ رک جائیں، ہم خود انتخابات کرا دیں گے، اب عمران خان تمہارے جبڑوں میں ہاتھ ڈالے گا اور وہاں سے